جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 5th کلاس. ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ آپ کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. جی جناب، آج کا ہمارا عنوان ہے کتاب کی آپ بیتی. آپ بیتی سے مراد ہے کہ آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک واقعہ ہو گیا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا مطلب آپ کی ذات، اور بیتی کا مطلب جو آپ پہ بیت گئی، یعنی ایک وقت جو آپ کا گزر گیا. یعنی جیسے کل کا دن آپ نے گزارا، آپ نے سارا دن میں کیا کیا کیا، کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ آپ سب لکھیں گے. ٹھیک ہے. دس از کالڈ آپ بیتی. اب اس میں ایک کتاب اپنی آپ بیتی لکھتی ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کو سب سے پہلے کہاں چھاپا گیا، اس کے پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی تحریر کہاں لکھتے تھے، پھر کتاب کا آغاز کیسے ہوا، کاغذ کیسے بنا، یہ سب کچھ وہ آپ کو بتائے گی. ٹھیک ہے. جی میں اب پیراگراف پڑھنے لگی ہوں. اس پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں پیراگراف پڑھوں گی، آپ نے بھی ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے. اپنی بکلیٹ اوپن کریں فرسٹ ٹرم کی، اس میں یہ پیراگراف دیا گیا ہے، اور لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں، اور مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی. میں ایک کتاب ہوں. پہلے زمانے میں کتابیں درختوں کے پتوں، چھال، چمڑے اور سوتی ریشمی کپڑوں پر لکھی جاتی تھی. قدیم بابل اور شام میں کتاب اس اینٹ یا تختے کو کہتے تھے جس پر کچھ علامات کندہ ہوتی تھیں. مصر، روم اور یونان میں کتاب نقشے کی طرح لکڑی پر لپٹے ہوئے اس چرمی کاغذ کو کہا جاتا تھا جس پر عبارت لکھی ہوئی ہوتی تھی. کتاب چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں یورپ سے ہوا. کاغذ ہمارا لازمی اور اہم جزو ہے. مصر کے لوگ ایک خاص قسم کے سرکنڈے کے گودے کو کوٹ کر کاغذ بنایا کرتے تھے. علماء اور اہل دانش نے ہم کتابوں کو ستارہ نور اور چراغ ہدایت کہا ہے، کیونکہ ہم کتابوں کی بدولت ہی قوموں کی تاریخ بدلتی ہے اور سلطنتوں کو عروج حاصل ہوتا ہے. کتابوں کی بدولت ہی دنیا جدید سائنسی دور سے روشناس ہوئی. مفید کتب کے مطالعہ سے مزاج میں شگفتگی اور خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اچھا جی. اب کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب کہاں، پہلے زمانے میں کتابیں کہاں لکھی جاتی تھی. کہاں لکھی جاتی تھی؟ درختوں کے پتوں پر، درختوں کی چھال پر، چمڑے پر اور سوتی اور ریشمی کپڑے پر. ٹھیک ہے. اب قدیم بابل اور شام میں کتاب کس کو کہتے تھے؟ قدیم بابل اور شام میں کتاب اس اینٹ یا تختی کو کہتے تھے جس پر کچھ علامات کندہ ہوتی تھی. اب مصر اور روم اور یونان میں کتاب کس کاغذ کو کہا جاتا تھا؟ مصر، روم اور یونان میں کتاب اس چرمی کاغذ کو کہا جاتا تھا جس پر عبارت لکھی ہوتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کتاب چھاپنے کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ کتاب چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں یورپ سے ہوا. اب کاغذ جو ہے کتاب کا اہم جزو کیا ہے، یعنی کتاب چھاپنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کتاب چھاپنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ ہے کاغذ. اب جو مصر کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ خاص قسم کے سرکنڈے کو گودے کو کوٹ کر کاغذ بنا لیا کرتے تھے. علماء اور اہل دانش نے کتابوں کو کیا کہا ہے؟ علماء اور اہل دانش نے کتابوں کو ستارہ نور اور چراغ ہدایت کہا ہے. ہم اور قوموں کی تاریخ اور کیسے بدلتی ہے؟ کتابوں کی بدولت قوموں کی تاریخ بدلتی ہے اور سلطنتوں کو عروج حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلے جی. اب ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف. جی سوال نمبر 1 ہے، پہلے زمانے میں کتابیں کہاں لکھی جاتی تھی؟ پہلے زمانے میں کتابیں سوتی و ریشمی کپڑے پر، درختوں کی چھال پر اور کہاں لکھی جاتی تھی؟ چمڑے پر. نمبر 2،
قدیم بابل اور شام میں کتاب کو کیا کہتے تھے؟ قدیم بابل اور شام میں کتاب اس تختی کو کہا جاتا تھا جس پر کچھ علامات کندہ ہوتی تھی۔ سوال نمبر 3، مصر، روم اور یونان میں کتاب کس کو کہتے تھے؟ چرمی کاغذ کو کتاب کہتے تھے۔ نمبر 4، کتاب چھاپنے کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ کتاب چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں یورپ سے ہوا۔ سوال نمبر 5، مصر کے لوگ کاغذ کیسے بناتے تھے؟ مصر کے لوگ ایک خاص قسم کے سرکنڈے کے گودے کو کوٹ کر کاغذ بناتے تھے۔ سوال نمبر 6، اہل علماء اور دانش نے کتابوں کو کیا کہا ہے؟ اہل علماء اور دانش نے کتابوں کو ستارہ نور اور چراغ ہدایت کہا ہے۔ سوال نمبر 7، دنیا میں سلطنتوں کو عروج کیسے حاصل ہوا؟ دنیا میں سلطنتوں کو عروج کتابوں کی بدولت ہوا۔ نمبر 8، مفید کتابیں پڑھنے سے مزاج کیسا ہو جاتا ہے؟ مفید کتابیں پڑھنے سے مزاج شگفتہ ہو جاتا ہے۔ جی جناب، اب آئیں خالی جگہ پور کی طرف۔ کتاب ایک ڈیش خزانہ ہے۔ کتاب ایک قیمتی خزانہ ہے۔ خالی جگہ پور نمبر 2، کتابوں کی بدولت ہی قوموں کی تاریخ بدلتی ہے۔ نمبر 3، قدیم بابل میں کتاب کو کیا کہتے تھے؟ مفید کتاب پڑھنے سے مزاج شگفتہ ہو جاتا ہے۔ کتاب چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ بہت اچھے طریقے سے اب آپ اپنا کام کریں گے، اس کو فل کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے تصویری کہانی لکھنی ہے۔ میں نے ایک تصویر آپ کو اپلوڈ بھی کی ہے، ہنٹس بھی دیے ہیں۔ آپ کی اردو کی فرسٹ ٹرم کی بکلیٹ میں وہ تصویر دی بھی گئی ہے، بہت اچھی، بہت پیاری سی ایک اچھی سی کہانی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔